بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 72 نمبر حدیث، جس کے راوی عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف علی یمین ثم رأى اتقى منها فلیأت التقوی، جو بندہ کوئی قسم کھا لیتا ہے، حلف علی یمین یعنی قسم کھا لینا، اور یہاں کہتے ہیں کہ دائنے میں قسم کھا لیا، یعنی قسم کھانے کی ایک صورت ایسی ہوتی تھی کہ ایک بندہ اپنا دائنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہتا کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، ایسے کر کے، اس لیے اس کو یمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ قسم کھاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے ثم رأى اتقى منها، پھر دیکھتا ہے کہ اس سے زیادہ تقوی والی چیز یا اس سے زیادہ بچاؤ کی چیز دوسری چیز ہے یا دوسرا عمل کریں گے تو اچھا ہوگا، فلیأت التقوی، تو اس کو چاہیے کہ تقوی کا کام ہی کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے انسان کسی چیز کے لیے قسم کھایا ہے، لیکن بعد میں معلوم چلا کہ یہ چیز جس میں قسم کھائے ہیں اس سے بھی اچھی کوئی چیز ہے، یا یہ چیز میں اگر قسم کھا لیے ہے اس میں بہت زیادہ میرا نقصان ہوگا یا بہت عمل سے ہم محروم ہو جائیں گے، یا اس سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہم پیچھے ہو جا رہے ہیں عمل کے نزدیک سے، یہ کیا ہے، گناہ میں پڑنے کا چانس ہے، تو تقوی کو اختیار کیا جائے گا اور اس قسم کو توڑ دیا جائے گا، اس کا کفارہ دیں گے، جو کہ کیا ہے 3 دن روزہ رکھے، یا انسان کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنے، ایسے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے، جس کی راوی ابو امامہ سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے، بہت کچھ تو خطبہ میں بولے، لیکن اس میں سے یہ بھی بات تھی کہ اتقوا اللہ، کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تقوی کی مثال بہت کوئی بیان بھی کرتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم کوئی عمل کرو، ترجو ثواب اللہ، ترجو ثواب اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیں گے۔ اور جب گناہ کی باری آئے تو کیا ہے، تخشا عذاب اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عذاب کو یاد کرو، یہی تقوی ہے۔
یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ کہہ سکتے ہیں تقویٰ کا تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر بھی یہ کہ تقویٰ اصل عمل کا نام ہے، تقویٰ اصل عمل کا نام ہے۔ گناہ تو انسان سے ہوتے ہی ہیں، ان گناہ کے بعد انسان کیا کرے؟ توبہ کر کے عمل کرے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو، وصوموا شہرکم، اور کیا ہے؟ اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، یعنی جب نصاب میں پہنچ جائے، 1 سال ہو جائے تو اس کا جو ہے زکوٰۃ نکالو۔ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تو تم لوگ اس عمل سے اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سارے عمل کیا ہے؟ سبب ہے جنت میں، یا کہہ سکتے ہیں یہ سارے عمل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ راضی، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے یہ عمل سارے کیا ہے؟ کافی ہے، اور عمل سبب ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے بارے میں فرمائیں، اور کچھ عمل گنائیں، اور امیر کی اطاعت کے بارے میں بتلائیں۔ یہ خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی خطبہ کے بارے میں صحابی کہتے ہیں وَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطبہ دیے جس کو سن کر کے دل لرز گیا، جس کو سن کر کے آنکھیں جو ہے کیا ہے؟ بہنے لگی، ایسا لگا کہ آخری خطبہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْصِنَا، ہم لوگوں کو وصیت کیجیے۔ تو وصیت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسُّمْعَةِ، کہ ہے ہم تم کو وصیت کرتے ہیں تقویٰ کی۔ سبحان اللہ، خطبے میں بھی تقویٰ کی وصیت کر رہے ہیں، اور خطبے کے بعد بھی تقویٰ کی وصیت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں وَالسُّمْعَةِ وَالطَّاعَةِ، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اس کی وصیت کرتے ہیں۔ تو دونوں بہت زیادہ اہم والی چیز ہے، اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے کتاب الصلاح کے آخر میں نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، واللہ اعلم۔